بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقال نادما بیعه اقال اللہ عثراته یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 94 ہے اور کتاب البیوع میں آج ہم اقالہ کی بحث پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، اقالہ کسے کہتے ہیں؟ اقالہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی کبھار کوئی چیز خریدتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خریدنے والے کو مشتری کہا جاتا ہے اور بیچنے والے کو بائع کہا جاتا ہے۔ تو کبھی مشتری چیز کو خریدنے کے بعد گھر آتا ہے تو وہ چیز مطلب گھر والوں کو پسند نہیں آتی، یا ویسے ہی اس کو اگرچہ اس کے اندر کوئی خیار رویت بھی نہیں ہے، خیار عیب بھی نہیں ہے، یا یہ کہ خیار شرط بھی نہیں ہے، تو ویسے ہی کبھی پسند نہیں آتی، یا یہ کہ کہیں خرید تو لی لیکن بعد میں پریشانی ہو کہ ہو یہ تو گھر میں پہلے سے پڑی ہوئی تھی تو خریدنے کی ضرورت نہیں تھی اس کی، یا یہ کہ ڈبل آ گئی، یا یہ کہ خرید تو لی لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو بعض مرتبہ انسان چاہتا ہے کہ یار اب اس کو اگر کاش کہ میں واپس کر دوں۔ اسی طریقے سے بائع بیچنے والا کبھی کبھار کوئی ایسی چیز اٹھا کر بیچ دیتا ہے، فروخت کر لیتا ہے کہ بعد میں پھر پشیمان ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو مجھے نہیں بیچنی چاہیے تھی، یہ تو گھر کی تھی یا یہ کسی اور کی تھی، بھول کر اٹھا کر کسی اور کی چیز اٹھا کر دے دی۔ تو اس طرح کی سچویشن آپ نے دیکھی ہوگی، آپ کے ساتھ بھی پیش آئی ہوگی۔ تو اس سچویشن کے اندر بائع مشتری سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ چیز واپس کر دو، یا مشتری بائع سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میری یہ چیز جو میں نے آپ سے خریدی ہے برائے مہربانی، آپ کوئی بھی عیب نہیں ہے اس کے اندر، کوئی بھی خیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ اگر اس کو واپس کر دیں میرے لیے یہ مسئلہ بن گیا ہے، لہٰذا اگر آپ واپس کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو بعض مرتبہ اخلاقی طور پر پھر وہ آپس میں کمٹمنٹ کر کے اس کو واپس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس میں اگر لفظ اقالہ کے ذریعے سے اگر وہ اس چیز کو واپس کر رہے ہیں اور نئی بے کا لفظ استعمال نہیں کر رہے، یا فسخ کا لفظ استعمال نہیں کر رہے، یا بے کو ختم کرنے کا لفظ استعمال نہیں کر رہے، بلکہ یہی اقالہ کا جو ایک لفظ ہے اسی کو یوز کر کے وہ کہتے ہیں کہ یار چلو اقالہ کرتے ہیں، یعنی چیز کو واپس کرتے ہیں۔ ان لفظ فسخ نہیں بولتے، مطلب اگر عربی کے اندر ہو رہا ہے تو پھر وہ اقالہ کا لفظ ہی متعین ہے، وہی بولا جائے، اور عام زبانوں کے اندر تو یہ ہے کہ اقالہ کا مفہوم ہے کہ بھئی ہم اس کیے ہوئے عقد کو اٹھاتے ہیں، تو اگر اس طرح کرتے ہیں تو اس کو ہم اقالہ کہیں گے۔ تو اس صورت کو آج ہم بیان کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں، کیا یہ ایسا کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کیا کچھ اس کا دنیوی فائدہ ہوگا یا اخروی فائدہ ہوگا، تو اس لیے آج ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اسی کا نام ہے اقالہ۔ حکم اس کا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ائمہ کرام کے اس بارے میں کچھ اقوال ہیں کہ یہ اقالہ کا حکم کیا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی کتاب کی طرف۔ تو یہ ہے جی باب الاقالہ، کیونکہ پیچھے خیر رویت، خیر عیب، خیر شرط کے اندر بھی تو ایک صورت میں یعنی بعض صورتوں میں چیز کو واپس کرنا پڑتا ہے، تو یہاں اقالہ کے اندر بھی مبیع کو واپس کرنا پڑتا ہے، تو اسی مناسبت سے اقالہ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اقالہ کا جو خارجی مفہوم ہے وہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا اس کا جو عربی کے اندر، چونکہ لفظ اقالہ لفظ اقال یقیل اقالتاً باب افعال سے ہے، تو عربی کا لفظ ہے، تو عربی کی تشریح بھی اس کی مختصر سی ہو جائے تو عربی کے اندر اقال یقیل یہ قیلہ مادے سے زیادہ مناسب ہے۔ ویسے تو بعض نے کہا ہے کہ یہ قول مادے سے، یعنی قال یقول قولا کا معنی ہوتا ہے بولنا، اور اسی کو اگر اقال یقیل سے لے جائیں گے باب افعال سے تو اس کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے سلب ماخذ کی، یعنی بولنے کو اٹھا لینا، اپنے کلام کو واپس لے لینا، اپنے بول کو واپس لے لینا، یہ اس کا باب افعال سے معنی ہوتا ہے، تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ قلت البیع نہیں آتا، لفظ قلت البیع آتا ہے، تو قلت البیع کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب یعنی مجرد میں پھر یہ اجوف یائی سے ہے، اجوف واوی سے نہیں ہے، قوالہ سے نہیں ہے، بلکہ قیلہ سے ہے، تب جا کر یہ قلت البیع آتا ہے، قلت البیع نہیں آتا۔ تو زیادہ راجح یہ ہے کہ یہ اجوف یائی سے ہے۔ لہذا اقالہ یقیل اقالتاً کا معنی یہ ہوتا ہے عقد کو اٹھا لینا،
یعنی جو بات آپ نے کی ہے یا جو عقد یا سودا آپ نے کیا اس کو واپس لے لینا اور ختم کر دینا اور اس کو پہلے ہی حالت پر لے آنا، یعنی بائی کے پاس تھا مبی تو وہ واپس اس کے پاس آ جائے، سمن مشتری کے پاس تھا تو وہ مشتری کے پاس واپس آ جائے، اس کو کہتے ہیں اقالہ۔ اور حکم اس کا کیا ہے؟ الاقالۃ جائزۃ، جائز ہے اگر کسی کو اس طریقے سے ضرورت پیش آتی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی کوٹ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقال نادمن، اگر کوئی آدمی پشیمان آدمی کے ساتھ اقالہ کرتا ہے، پشیمان اس کے پاس آگے کہ اس مبیع کو واپس کرو اور وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے واپس کر دیتا ہے، تو اقال اللہ عثراته یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کا قیامت کے دن اقالہ فرمائیں گے، یعنی اس کو ختم کر دیں گے اور معاف فرما دیں گے۔ تو بہت بڑی فضیلت بھی ہے جی۔ تو یہ جو لکھا جاتا ہے دکانوں کے سامنے کہ بھئی خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تو یہ یعنی شرعی اعتبار سے مناسب نہیں لگتا یہ والا اعلان۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے اعلان نہ لگایا جائے، بلکہ اگلے کی مجبوری کو دیکھ کر، اس کی نفسیات کو دیکھ کر، اس کی مجبوری کو دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ الاقالۃ جائزۃ فی البیع، بیع کے اندر، للبائع، بائی کے لیے بھی جائز ہے، والمشتری، اور مشتری کے لیے بھی جائز ہے۔ اچھا، اب آگے حکم ہو رہا ہے کہ جو جائز بھی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بائع آگے سے یہ شرط لگائے کہ میں نہیں واپس کرتا ہوں، ہاں میں واپس تب کروں گا کہ میں جو ہے وہ آپ سے یہ جو آپ سے میں مبیع واپس کروں گا تو سمن کو میں آپ کو 1000 روپیہ اگر اس کا سمن تھا تو میں 1000 نہیں دوں گا، میں آپ کو 900 واپس کروں گا، یعنی کم کر دے سمن کو۔ تو اس طریقے سے شرط لگانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر مبیع کے اندر کوئی عیب ہے تو پھر تو اس عیب کی بقدر بائع سمن کم کر سکتا ہے، لیکن اگر عیب نہیں ہے تو پھر بائع کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پہلے جو مشتری نے اس کو سمن دیا تھا اس میں کمی کر کے کوئی ٹیکس لگائے کہ اچھا میں واپس تو نہیں کرتا ہوں، تب واپس کروں گا کہ میں اتنے پیسے اس میں سے کاٹوں گا، کیوں آپ خریدتے تھے پہلے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں خریدو۔ تو اب اس طرح کی باتیں کرنا تو پھر تو وہ ثواب سے بھی ہے جو ہے وہ حیران ہو، یعنی وہ اس سے ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی بھی کا بھی ایک پہلو آتا ہے، اور خیانت بھی ہے کہ پیسے کم کر دیے اس نے۔ اسی طریقے سے مشتری کو بائع اگر مجبور ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا مبیع مجھے واپس کر دو، اور مشتری اگر سے کہتا ہے کہ اچھا میں 1000 روپیہ میں نے آپ کو دیا تھا نا، اس کے بدلے میں 1100 لوں گا، تو سمن کے اندر مشتری اضافے کا مطالبہ کرے تو ایسا نہیں کر سکتا مشتری، یا مبیع کے اندر کمی کا مطالبہ کرے کہ میں کم کر کے دوں گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ اقالہ رفع العقد ہے، یعنی بالکل پہلی حالت پر لے آنا ہے، یعنی بعینی ہی وہی چیز بائع کے پاس چلی جائے اور سمن بعینی ہی اتنا ہی مشتری کے پاس آ جائے، اسی کو تو فسخ کہتے ہیں۔ فسخ کا معنی ہوتا ہے کہ پہلی حالت پر لے آنا، اس میں کمی زیادتی نہیں کرنی۔ ہاں اگر عیب ہے تو عیب کا میں نے بتا دیا کہ وہ پھر یہ ہے کہ اس کو جتنا اس کے اندر قیمت کم ہو سکتی ہے وہ کی جائے گی۔ بمثل الثمن الاول، اس لیے فرمایا ہے کہ مثل اول، یعنی جو پہلا سمن لیا تھا اسی کی مثل، یعنی وہ تو پیسے لیے بائع نے، کھا لیے پی لیے، اب اسی طرح کے اتنے ہی پیسے، اسی جیسے پیسے یعنی دینے پڑا۔ 1000 تھا تو 1000 کا دوسرا نوٹ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہو 1000، اس سے کم نہیں کرنا۔ فَإِن شَرَطَ أَكْثَرَ مِنْهُ، پس اگر پہلے سمن سے زیادہ کی شرط لگائے، کون؟ یہ تو مشتری لگائے گا نا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جس وقت بائع پشیمان ہے اور مبیع کو واپس کرنا چاہتا ہے، اور مشتری جو ہے وہ آگے سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں زیادہ لوں گا، بھی کم نہیں لوں گا۔ اگر مشتری پہلے سمن سے زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے، شرط لگا رہا ہے، او اقل منہ، یا یہاں پہ پھر اسی شرط کی جو ضمیر ہے اقل کو جب اس کے ساتھ متعلق کریں گے تو یہ ضمیر بائع کی طرف جائے گی کہ بائع شرط لگائے اس پہلے سمن سے کم دینے کی کہ بھئی میں پہلے سمن نہیں دوں گا، اس سے کم دوں گا، آپ واپس کیوں کر رہے ہو؟ تو اکثرہ کا تعلق پھر مشتری کے ساتھ ہوگا اور اقل کا تعلق بائع کے ساتھ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ فالشرط باطل، لہٰذا یہ شرط لگانا باطل ہے، ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا کیا کیا جائے گا؟ وَيُرَدُّ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، اسی پہلے ہی سمن کی مثل کے بدلے میں ہی اس مبیع کو واپس کیا جائے گا، اقالہ کیا جائے گا۔ یہاں تک تو بات اس اقالہ کی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ درمیان میں چند جملوں لفظوں کے اندر تینوں ائمہ کا اس میں اقوال بتا رہے ہیں۔ امام صاحب کا قول اس میں الگ ہے، صاحبین کا قول ان میں سے ہر ایک کا قول الگ ہے۔ اچھا، قول کیا ہے کہ یہ جو اقالہ کر رہے ہیں، بائع اور مشتری چیز کو واپس کر رہے ہیں نا، تو تیسرا آدمی جس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ بائع نے اس پر چیز بیچی تھی اور اب یہ واپس کر رہا ہے، تو تیسرے آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ نئی بیع ہو رہی ہے، کہ گویا کہ بائع جو ہے وہ مشتری ہے اور وہ خرید رہا ہے چیز مشتری سے، یعنی مشتری حقیقت میں بائع نظر آ رہا ہے، تو ایسا ہی لگ رہا ہے تیسرے آدمی کو۔
تو یہ اقالہ تیسری آدمی کے نزدیک تو نئی بے ہو رہی ہے، تیسری آدمی کے نزدیک وہ نئی بے ہے. اس کو آپ نے اس کے اوپر بہت سارے احکامات آگے مرتب ہوں گے بڑی کتب میں، وہ آپ نے ادھر جا کے سمجھنے ہیں، یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں. بس اتنا آپ کلیئر کر لیں کہ تیسری آدمی کے نزدیک یہ نئی بے ہوتی ہے، یہ بالاتفاق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. البتہ خود یہ بائع اور مشتری کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے، یاد رکھیں کہ جب ہم کہیں گے کہ ان کے درمیان فسخ ہے، ان بائع اور مشتری کے درمیان یہ فسخ ہے، تو فسخ کا مفہوم آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ پہلے ہی ثمن کے اوپر ہی واپسی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں کیا جائے گا. اور جب ہم کہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان بھی ایک بے ہو رہی ہے، ایک نئی بے ہو رہی ہے، تو پھر ثمن میں کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے نئی بے کے اندر ثمن میں کمی زیادتی ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ جب ائمہ کے اقوال چلیں گے تو اس میں آپ خود سمجھ جائیں گے. تو تیسرے آدمی کے نزدیک تو نئی بے ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر مشتری نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا تھا، قبضہ کرنے سے پہلے یہ اقالہ ہو رہا ہے، تو پھر تو بالاتفاق یہ فسخ ہو گیا ہے. فسخ کا مطلب یہ کہ پہلے ہی ثمن دینا پڑے گا بائع نے واپس، اور مشتری نے اسی مبیع کو واپس دینا پڑے گا. کوئی کمی اس میں کرنے کی اجازت یا زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ قبضہ کرنے سے پہلے کی صورت ہے. اور قبضہ کرنے کے بعد مشتری نے پھر واپس کرنا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ ائمہ کے اقوال ہیں، اور ان اقوال کو ذرا ہم دیکھتے ہیں. اب اقالہ فسخ ہے یا بے جدید ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک متعاقدین کے حق میں اقالہ کی حیثیت فسخ کی ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا پہلے ہی ثمن پر، یہی جو ابھی تک ہم نے تشریح کی عبارت کی، یہ امام صاحب کا ہی قول مذکور ہو رہا تھا کہ فسخ کی حیثیت ہے، لہٰذا وہ پہلے ہی ثمن پر ہوگا، اس سے کمی زیادتی نہیں ہوگی. اور ان کے علاوہ کے حق میں، یعنی تیسرے آدمی کے حق میں یہ بے جدید کی ہے. اور اگر فسخ قرار دینا متعذر ہو، امام سے فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت آ جائے کہ جس میں فسخ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر عیب آ گیا ہے تو اب فسخ نہیں ہو سکتا نا، ظاہر ہے کہ اس میں کمی کرنی پڑے گی عیب کی وجہ سے. اگر فسخ کرنا متعذر ہو جائے تو پھر بے ہی باطل قرار دی جائے گی. ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ پہلی بے گوئے کہ کالعدم ہوگی، اب اقالہ شقالہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بے ہی باطل ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے حق میں بے جدید ہے. تمام کیا کا مطلب کہ ان دونوں کے درمیان بھی بے جدید ہو رہی ہے، اور تیسرے آدمی کے نزدیک تو ویسے بھی بے جدید ہو رہی ہے. لہٰذا امام ابو یوسف اللہ کے نزدیک پہلے ثمن سے کمی بھی کر سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق زیادتی بھی کر سکتے ہیں. اگر بے قرار دینا ممکن نہیں ہے، امام ابو یوسف اللہ کے قول کے مطابق کوئی ایسی صورت ہو جس میں بے قرار دینا ممکن نہ ہو اور فسخ ہی ہو، تو وہ فسخ کی طرف لے آئیں گے. ظاہر ہے کہ بے سے نیچی چیز فسخ کی طرف لا سکتے ہیں، تو امام یوسف فرماتے ہیں کہ فسخ کی طرف لیں گے. اور اگر فسخ پر بھی ممکن نہ ہو تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بے باطل ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ فسخ ہے، یعنی وہ پہلے فسخ کے قائل تھے کہ اگر وہ متعذر ہو جائے، پہلے کہتے ہیں کہ وہ فسخ ہے، اور اگر وہ فسخ کرنا متعذر ہو جائے تو ہم اس کو بے پر محمول کر لیں گے، کہ یعنی اگر کوئی کمی زیادتی ہو رہی ہے تو پھر بے پر محمول کر لیں گے. ورنہ جو ہے یہ اس عقد کو ہم باطل سمجھیں گے. اور باطل عقد کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ گویا کہ کالعدم ہے. اس صورت میں بھی بائع کو ہی مبیع ملے گا، لیکن عقد کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اقالہ نہیں ہے بلکہ پہلا عقد ہی باطل ہے. اچھا، یہ ان کے اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ امام صاحب کے نزدیک تیسرے آدمی کے نزدیک بے ہے، اور ان دونوں متعاقدین کے نزدیک یہ فسخ ہے، لہٰذا پہلے ہی ثمن کے اوپر ہوگی. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ تیسرے آدمی کے نزدیک بھی یہ بے ہے اقالہ، اور ان دونوں کے درمیان بھی یہ بے ہے، لہٰذا پہلے ثمن سے کمی زیادتی بھی ہوتی، کوئی کہ نہیں بے ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر پہلے ہی ثمن پر ہو رہا ہے یا پہلے ثمن سے کمی کے ساتھ ہو رہا ہے اقالہ، چاہے وہ عیب کی وجہ سے پہلے ثمن میں کمی ہوئی ہے یا کسی وجہ سے، تو پہلا ثمن یا اس سے کم دیا جا رہا ہے تو پھر تو فسخ ہے، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اور اگر پہلے ثمن سے زیادتی کے اوپر اقالہ ہو رہا ہے، کسی وجہ سے زیادتی ہو گئی ہے ثمن کے اندر، تو پھر یہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، ان متعاقدین کے نزدیک بھی یہ نئی بے ہے. پھر امام ابو یوسف اللہ کے قول کے مطابق ہی ان کا یہ مسئلہ. تو یہ ہو گیا ان تینوں ائمہ کے اقوال کا خلاصہ. اب اس کے اوپر بہت سارے مسائل متفرع ہوتے ہیں، اور بہت سارے مسائل ان تینوں ائمہ کے اقوال کے، اگرچہ اس میں جو راجح قول ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی ہے. یہ دیکھیں صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے امام صاحب کے قول کو راجح اور مفتبی قرار دیا ہے کہ ولی ابی حنیفہ ان اللفظ ينبئ عن الفسخ، کہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول اس پر اس راجح ہے کہ لفظ اقالہ کا جو لفظ ہے وہی فسخ پر دلالت کرتا ہے. یہاں بھی ہم نے پڑھا نا کہ اقالہ کا معنی یہ ہے کہ کالعدم کر دینا، رفع العقد، تو لہٰذا وہی لفظ ہی دلالت کرتا ہے، تو لفظ کو تو ہم نے لینا ہوگا نا. اور والرفع، فسخ اور رفع کا ارادہ یعنی کرتا ہے کما قلنا. اور والاصل اعمال اللفظ فی مقتضیاتہ الحقیقیہ، اور اصل
حقیقت بھی یہی ہے، قاعدہ بھی یہی ہے کہ لفظ کا جو اصلی معنی حقیقی ہے اسی کے اوپر ہی لفظ کو محمول کیا جائے، تو لہٰذا اقالہ کا اصل معنی ہی فسخ ہے، لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو فسخ پر ہی محمول کریں گے۔ ولا يحتمل ابتداء العقد ليحمل عليه عند تعذره لانه ضده، یعنی ابتداء ہم اس کو عقد پر محمول نہیں کریں گے، اور کیونکہ عقد اس کی ضد ہے، فسخ کی ضد عقد ہے، تو ہم اس کو بے پر محمول نہیں کریں گے۔ اچھا، تو یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ یہاں پہ امام صاحب کا قول راجح ہے، بہرحال تینوں ائمہ کے اقوال کو اپنے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ وہی فسق فی حق المتعاقدین، بائع مشتری کے حق میں تو یہ فسق ہے، بیع جدید فی حق غیرہما، تیسرے آدمی کے نزدیک، ان دونوں کے علاوہ تیسرے آدمی کے سامنے جب یہ اقالہ کریں گے اس کے نزدیک یہ نئی بیع ہے، لہٰذا بعد میں اگر کوئی آدمی اس پہ شفع کر رہا ہے، مثلا مشتری سے بائی کی طرف جا رہی، تو مشتری تیسرا آدمی اس پہ شفع کر سکتا ہے کہ اچھا یہ تو میرے نزدیک تو بیع ہو رہی ہے، میں کیا سمجھتا ہوں کہ فسخ ہو رہی ہے، کیونکہ میرے نزدیک تو سامنے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ایک بندہ چیز لے رہا ہے دوسرا پیسے دے رہا ہے، فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے قول کے مطابق۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل اس میں متفرع ہوتے ہیں۔ اچھا، وہلاک الثمن لا یمنع صحۃ الاقالہ، آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ ثمن کا ہلاک ہو جانا، ثمن ہلاک ہو گیا باعث سے، تو وہ اقالہ کے صحیح ہونے کو روکتا نہیں ہے، کیونکہ ثمن تو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، وہ ایک نوٹ اگر ضائع ہو گیا تو بھائی کوئی دوسرا نوٹ دے دے گا، وہ جو ضائع ہو اس بھائی کا ضائع ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مشتری کو کہ تیرے والا نوٹ مجھ سے ضائع ہو گیا لہٰذا میں نہیں دیتا ہوں، نہیں، بلکہ وہ تو تیرے پاس ضائع ہوا ہے نا بھائی، وہ تو تیری چیز ہے، اور متعین کرنے سے متعین تو نہیں ہوتا، لہٰذا دوسرا زار دے دے واپس۔ وہلاک المبیع یمنع صحتها، لیکن اس کے مقابلے میں جو مبیع ہے اس کے ہلاک ہونے سے اقالہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اصل چیز ہی اقالے کے اندر یہ ہے کہ مبیع کو واپس کرنا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے مشتری کو، تو وہ واپس کرنا ہے، تو جب وہی ہلاک ہو گیا تو پھر اقالہ کس بات کا۔ وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ، اگر ایسا ہو گیا کہ آدھا مبیع ہلاک ہو گیا، یعنی یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی چیز لائی، آدھی استعمال کر دی، آدھی رہ گئی ہے، اور اب اس آدھی کی ضرورت نہیں ہے، یا انسان کہیں سفر میں تھا تو بہت سارا اس نے راشن لیا اور وہ راشن سارا اس نے اس میں سے آدھا استعمال کر دیا، اب آدھا باقی ہے، اب اس آدھے کو وہ کہیں لے جا نہیں سکتا، تو وہ چاہتا ہے کہ میں جس دکاندار سے لایا اس دکاندار کو میں واپس کر دوں، تو ٹھیک ہے جی، آدھا مبیع ہے تو آدھا ہی اقالہ ہوگا، لہٰذا اگر پونا مبیع ہے تو پونا میں اقالہ ہوگا، مطلب یہ کہ جتنا مبیع باقی ہے اس میں اقالہ ہو سکتا ہے، خلاصہ یہ اجازت الاقالۃ فی باقی ہی، باقی جتنا مبیع باقی بچا ہوا ہے اس میں اقالہ کرنا درست ہے۔ تو یہ باب الاقالہ کا تمام ائمہ کے اقوال کے ساتھ اور مفتبی قول کے ساتھ یہ مکمل ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے بس اتنا ہی آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اس کے اوپر جو اگر بات آپ کو کچھ کلیئر نہیں ہو رہی ہے، کچھ مسائل اس کے اوپر متفرع نہیں ہو رہے ہیں، تو اتنے مختصر لیکچر میں یہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی، اس لیے قدوری کے اندر سارے مسائل کو ما لہا و ما علیہا سب کو ڈسکس کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اصل تو یہی ہے کہ قدوری کے اندر جو قواعد ہیں اور متن ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے ازبر کر لیں، آگے اسی کے اوپر پھر بہت سارے مسائل آئیں گے، ہدایہ کے اندر آئیں گے، شرح الوقایہ کے اندر آئیں گے، تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔